وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور آپ ذکر کریں کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت، جس وقت وہ الگ ہو گئیں، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مکان کے مشرق کی طرف، فاتخذت، پس بنایا اس نے، من دونہم، ان سے دور یا ان سے ورے، حجاباً پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنے روح کو۔ روح سے مراد یہاں پر فرشتہ ہے۔ فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، الیہا، ان کی طرف، روحنا، جبرائیل علیہ السلام کو، فتمثل لہا بشراً، پس انہوں نے شکل اختیار کی ان کے سامنے بشر کی، سویہ، جو بشر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سویہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ قالت، وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انما انا رسول ربک، بے شک میں رسول ربک، آپ کے رب کا قاصد ہوں، لأہب لک غلاماً زکیہ، تاکہ میں آپ کو ہبہ کروں، غلاماً، ایک لڑکا، زکیہ، پاکیزہ۔ قالت، وہ کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر تک، کسی انسان نے نہیں چھوا، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ دیکھیں اس رکوع کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جس وقت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے وہ غسل خانے میں داخل ہوئیں، تو ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انسان کی شکل میں، تاکہ ہم مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جس وقت ہم نے بھیجا تو حضرت مریم علیہ السلام یہ غسل سے فارغ ہو گئی تھی، کپڑے پہن لیے تھے۔ اس وقت جبرائیل امین گئے اور یہ ڈر گئی۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں اس وجہ سے آیا ہوں، لأہب لک غلاماً زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ آپ کو ہبہ کروں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسرے پارے کے اندر خود اس کی تصریح ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ،
کہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اور ان کا نام جو ہے عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو مریم علیہ السلام فرمانے لگی انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو اس وجہ سے میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ جبرائیل امین نے فرمایا دیکھیں یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اور آپ کے رب کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، دیکھیں بہت سارے حضرات ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی گستاخیاں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کے متعلق مرزا ملعون نے ایک کتاب لکھی ہے کشتی نوح کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر پہلے اس نے مولویوں کو صحیح گالیاں دی ہیں، اور گالیاں صرف اسی وجہ سے دی ہیں چونکہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو لازمی بات ہے جب کوئی دین کے حوالے سے جھوٹا آدمی دین کا لیبل لگا کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا پردہ جو فاش کیا جاتا ہے وہ علماء کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ آج تک یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ دور حاضر میں ہی دیکھیں، نام ریاست مدینہ کا اور کام یہود و نصارہ کا، تو جب کوئی باطل اٹھتا ہے، فرعون پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں موسیٰ کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے ایک کتاب لکھی کشتی نوح۔ پہلے اس نے مولویوں کو گالیاں دی، اور پھر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ کی عزت نہیں کرتا، ان کی ماں مریم کی عزت نہیں کرتا، ان کے بھائیوں کی عزت نہیں کرتا، میں عیسیٰ کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں۔ اس بے ایمان سے کوئی شخص پوچھے یوسف نجار یہ مریم علیہ السلام کا خاوند کہاں سے آیا، بہن بھائی کہاں سے آئے، جبکہ مریم تو کہہ رہی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے چلیں، یہ ملعون،
یہ بکتا ہے نقل کفر نہ باشد. کہتے ہیں مریم علیہ السلام کے پہلے یوسف نجار کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ. پھر جب حمل رکا بعد میں ان کا نکاح ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کس حد تک یہ شخص گرا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے انبیاء تک کو معاف نہ کیا. تو اس وجہ سے بالاتفاق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے مرزا قادیانی ملعون یہ نبی نہیں تھا بلکہ یہ لعنتی تھا. تو اس وجہ سے مریم علیہ السلام فرمانے لگی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں. قال جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا. قال ربک، کیوں؟ قال ربک، تیرے رب نے یہ بات کہی ہے. هو علی ہین، تیرے رب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھ پر بہت یہ آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم اس کو بنائیں آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری جانب سے یہ رحمت ہو. لوگوں کے لیے نشانی بھی ہوگی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت بھی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ طے شدہ. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یہ طے شدہ ہے. فَحَمَلَتْهُ، پس اس نے اس کو پیٹ میں اٹھا لیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پھر وہ الگ ہو گئیں اس کو لے کر مکاناً قصیّا، ایک دور مکان میں. جبرائیل علیہ السلام جس وقت حضرت مریم کے پاس آئے اور گریبان کے اندر ایک پھونک ماری تو ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا. پھر روایات مختلف ہیں. بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے روایات کے تناظر میں ہی کہ 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی. اور بعض حضرات نے 3 مہینے لکھے ہیں اور بعض حضرات نے 9 مہینے بھی لکھے ہیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس مجبور کیا اس کو درد ذہن الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف. قالت، وہ کہنے لگی یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں مت قبل ھذا، اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بلائی. یعنی مجھے کوئی یاد ہی نہ رکھتا، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا. فناداہا من تحتیا، پس اس نے آواز دی اس کو درخت کے نیچے سے. جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. اللہ تحزنی، یہ کہ آپ غمگین نہ ہوں. قد جعل ربکی، یقیناً تیرے رب نے رکھا ہے تحت کی سریہ، آپ کے نیچے ایک چشمہ. اب دیکھیں لازمی بات ہے جب بچے کی پیدائش ہو اور کھانے پینے کی بھی کوئی چیز مہیا نہ ہو تو اس وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت غمگین تھی. تو جبرائیل امین نے ان کو کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک چشمہ رکھا ہے، وہاں سے آپ صاف پانی
پئیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر ایک سوکھا کھجوروں کا ایک درخت تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بے موسمی کھجوریں لگا دی۔ اب پانی بھی آ گیا اور کھجوریں بھی، گویا کہ کھانے پینے کی دونوں اشیاء اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے مہیا کر دی۔ فرمایا فکولی وہزی الیکی، اور آپ حرکت دیں اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، تساقط علیکی، آپ پر گریں گی، یا وہ گرائے گا آپ پر، رطبا جنیہ، تازی کھجوریں۔ اب دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کو لگا سکتا ہے، وہ بھی بے موسم پھل، موسم نہیں تھا کھجوروں کا، پھر بھی لگا دی، وہ اللہ گرا بھی تو سکتا تھا نا، لیکن گرائی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ اس کو اپنی طرف حرکت دیں۔ اس میں ہمیں سبق یہ دینا تھا کہ تم نے صرف گھر میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے روزی کے لیے ہاتھ پاؤں یہ مارنے ہیں، محنت کرنی ہے۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اور رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ آپ پر گرائے گا رطبًا جنیہ، تازہ کھجوریں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس آپ کھائیں، وشربی، اور پئیں، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، پس اگر آپ کسی بشر کو دیکھیں، فقولی، پس آپ کہیں، انی نظرت للرحمن، بے شک میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، صومن، روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، پس آج کے دن میں کسی انسان سے بھی بات نہیں کروں گی۔ دیکھیں، پہلی شریعت کے اندر چپ کا روزہ ہوتا تھا، یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے، وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، کوئی آدمی اس سے بات کرتا تو وہ اشارہ کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس سے بات کی، لیکن وہ اشارہ کرتا ہے لیکن منہ سے جواب نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کون ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر ہوں۔ حتیٰ کہ کافی بات چیت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے، دیکھو، یہ چپ کا جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی شریعت میں جائز ہوتا تھا، تو اس وجہ سے پہلی شریعت کے اندر یہ چپ کا روزہ یہ جائز تھا۔ فرمایا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت به،
پس لے آئیں وہ اس کو قومہا اپنی قوم کے پاس تحملہ اٹھا کر. قالوا وہ قوم کہنے لگی یا مریم ہے مریم لقد جئت شیئا فریا یقیناً تو اوپری چیز لائی ہے، بڑی بری چیز لائی ہے. یا اخت ہارون ہے ہارون کی بہن. یہ ہارون جو ہے یہ عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، تو حضرت مریم کے یہ بڑے بھائی تھے، تو اس وجہ سے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا اخت ہارون کہہ دیا ہے. بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی قوم میں ایک بزرگ تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا اخت ہارون کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ بات تو بہت زیادہ چلتی ہے کہ بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض حضرات اخت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام ہارون تھا، تو اس وجہ سے دینی بہن ہونے کی وجہ سے، مذہبی بہن ہونے کی وجہ سے یا اخت ہارون کہہ دیا ہے. فرمایا یا اخت ہارون ہے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء آپ کے جو والد ہیں وہ تو برے آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ تو مسجد اقصی کے امام تھے بڑے. وما كانت امك بغیہ اور نہ ہی آپ کی جو والدہ ہیں یہ بدکار تھی، جن کا نام میں نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کیا حنہ بنت فاقوس. تو یہ حنہ بنت فاقوس جو ہے یہ ان کی والدہ تھی. فاشارت الیہ پس انہوں نے اشارہ کیا الیہ اس بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. حدیث میں آتا ہے وہ بچے جو بچپن میں بولے ہیں ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. جس وقت ان کی والدہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایک یہ بچپن میں بولے ہیں، اور اسی طریقے سے زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا تو اس وقت ان کی خالہ اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں پر چھوڑ کے بازار گئی تھی سامان لانے کے لیے. تو جس وقت زلیخا نے الزام لگایا تو اس بچے نے اس الزام کی تردید کر دی. یہ بھی بچپن میں بولا ہے، دودھ پی رہا تھا، اس وقت دودھ پیتا تھا. اور اسی طریقے سے جوریج ایک پادری تھا، یہ دین برحق پر تھا. اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کرتا. وہاں پر ایک عورت آئی، اس نے جوریج کو زنا کی دعوت دی، تو یہ کہنے لگے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، تو لہٰذا میں کیسے ایسا کام کر سکتا ہوں.
اب یہ لڑکی گئی کسی چروائے سے زنا کروایا، جب حاملہ ہو گئی قوم والوں کے پاس گئی، قوم والوں نے پوچھا تو اس لڑکی نے جوریج کا نام دے دیا۔ اب وہ لوگ آئے اور جوریج کی پٹائی شروع کر دی، یہاں تک کہ کافی مارا۔ تو پھر جوریج نے پوچھا بتاؤ تم سارے مل کے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اب وہ کہنے لگے ہمارے سامنے تو بزرگی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، تو نے بزرگ بنا پھرتا ہے، اور حقیقت میں تو نے کیسا کام کیا ہے؟ اب جوریج کہنے لگا اچھا چلو مجھے لے چلو اس عورت کے پاس، اس بچے کے پاس مجھے لے چلو۔ اور جب وہ لے کے گئے، جوریج نے اس بچے سے پوچھا بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ اب لوگ جو ہے، لازمی بات ہے جس وقت مارا تھا گھر وغیرہ سب کچھ جلا کے رکھ دیا تھا، تو اب جوریج کی وہ منت کرنے شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو ایک پکا گھر بھی بنا کے دے دیں گے۔ جوریج کہنے لگے کہ آپ نے جو کچھ مجھے میرے ساتھ کر لیا ہے بس یہی کافی ہے، اور جیسی میری ایک جھوپڑی تھی بس مجھے ویسی ہی بنا کے دے دو۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ تین جو بچے ہیں یہ بچپن کے زمانے میں ہی یہ بولے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اشارت الی، قالو، وہ قوم والے کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، ایسے بچے سے جو ابھی گود میں ہے۔ قالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے برکت والا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا بھی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا بھی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اچھا سلوک کروں اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبارن، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، شقیہ، بدبخت، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی، سچی بات ہے، الذی، وہ، فیہ یمترون، جس کے اندر یہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں لائق اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ان یتخذ من ولد، یہ کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد ٹھہرائے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، پس وہ کن کہتا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہ نے آپس میں۔ دیکھیں یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
متعلق یہ بات کہتے تھے کہ یہ حلال زادے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور عیسائی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور اب بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عیسائیوں کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقے کو کہتے ہیں فرقہ ملکائیہ، یہ فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک فرقہ تھا فرقہ یعقوبیہ، یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گڑ مڈ ہو گئے ہیں، اللہ اور حضرت عیسیٰ یہ آپس میں گڑ مڈ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک فرقہ ہے نستوریہ، یہ فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا تیسرا رکن ہے، ثالث ثلاثہ، خدا 3 ہے، جن میں ایک اللہ ہیں۔ یہ کہتے تھے خدا 3 ہے جن کی قوت اور طاقت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ جتنا نظام بھی ہے یہ ان 3 خدا کے کہنے پہ چل رہا ہے، 3 خدا اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرے رکن کے بارے میں پھر ان میں آپس میں اختلاف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہے وہ جبرائیل امین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ بیان ہوا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا ہے گروہوں نے آپس میں۔ فویل، پس ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری کے وقت۔ اسمع بہم، کیا ہی سننے والے ہوں گے، وابصر، اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، یوم الحسرت، حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر، جس وقت طے کیا جائے گا معاملہ، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا، بے شک ہم، انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کے وارث بناتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔